دفاع منسٹر جناب رانا ثناء اللہ صاحب، جنہوں نے ہمیشہ ہمیں گائیڈ کیا، ہر قسم کے معاملات میں ہماری نگہبانی کی، جب بھی احتجاج کا یا کوئی بھی معاملہ ہوا اس میں ہمیشہ ہمارے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کیا۔ اب میں رانا ثناء اللہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور چند منٹ کے لیے آپ سے بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم وزیر اعلیٰ خادم پنجاب میاں شہباز شریف صاحب، معزز وزراء صاحبان، ایم این اے ایم پی اے صاحبان، کسان اتحاد کے صدر جناب خالد کھوکھر صاحب، اور پورے پنجاب سے کسان اتحاد کے ضلعی اور تحصیل لیول پہ جو نمائندہ صاحبان یہاں پہ موجود ہیں، آپ نے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف صاحب کی آج تعریف کی ہے اور اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ زراعت کے اس بحران میں انہوں نے آپ کے جائز مطالبات کو خود تسلیم کرنے اور وفاقی حکومت سے منوانے کے لیے آپ کی صحیح طور پہ جو ہے وہ ترجمانی کی۔ یہ تعریف شہباز شریف حکومت کے لیے ایک اعزاز ہے اور اعزاز سے کم نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے انتہائی جو ہے وہ فخر کا اور سیٹسفیکشن کا لمحہ ہے، اور ان لوگوں کے لیے آج پتہ نہیں جب میڈیا کے تھرو یہ خبر باہر جائے گی اس ہال سے، اس ہوٹل سے، تو انہیں جو ہے یہ کس طرح سے ہضم ہوگی جو آپ کو آگے مار روڈ پہ کہتے رہے کوئی جاؤ گے تو نہیں، کوئی چنے منگوا لو، اتنے پکے بیٹھن کا انتظام کر لو۔ آپ نے میاں شہباز شریف صاحب کی جو تعریف کی ہے اس پہ میں بھی آپ لوگوں کی ایک خوبی کو، آپ لوگوں کی ایک سوچ کو، آپ لوگوں کی ایک مثبت رویے کو جو آج میں بھی سلام پیش کرنا چاہوں گا اور اس کی تعریف کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں کسی موضوع کو ٹچ نہیں کروں گا کیونکہ وقت کی کمی ہے، افطاری سے پہلے سارے فنکشن نے کنکلوڈ ہونا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ زراعت جو ہے وہ پچھلے 2-3 سال سے جس دباؤ اور بحران کا شکار تھی، اور جب سے آپ نے کسانوں کے معاملات کو اٹھانے کا اور حکومت تک پہنچانے کا، ان کی نمائندگی کرنے کا، ان کو حل کرنے کا آپ نے بیڑا اٹھایا، اس وقت سے جب بھی آپ آئے، آپ کئی دفعہ بہت غصے میں آئے، آپ نے کئی دفعہ آ کے مار روڈ پہ اور کئی دفعہ ملتان روڈ پہ آپ نے روڈ بلاکس بھی کیے، آپ نے ہمارے لیے مشکلات بھی پیدا کی، آپ نے ہمارے ساتھ گفتگو میں تند و تیز مرحلہ بھی آیا، لیکن میں آپ کی اس مثبت سوچ پہ آپ کو سلام پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمیشہ کسان کے مفاد کو جو ہے وہ پیش نظر رکھا۔ آپ نے نہ کبھی ذاتی مفاد کو اور نہ کبھی کسی سیاسی مفاد کو جو ہے وہ اپنے آڑے آنے دیا۔ آپ نے ہر مرحلے پہ، ہمیں معلوم تھا کہ جب بھی آپ آئے آپ کے احتجاج کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے، آپ کے احتجاج سے سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے،
کیسے کیسے لوگ جو ہیں وہ اس آڑ میں رہتے تھے، اس طاق میں رہتے تھے کہ وہ آپ کو کسی طرح سے برگلائیں اور کسی طرح سے جو ہے وہ آپ کے احتجاج کو جو ہے وہ اپنے مفادات کے لیے استعمال کریں۔ لیکن آپ نے ہمیشہ اس سے انکار کیا، اپنے کسان کے مفاد سے اپنے آپ کو کمیٹڈ رکھا اور اپنی جد و جہد میں مخلص رہے۔ تو اسی کی وجہ ہے کہ حکومت کو، شہباز شریف حکومت کو، اور ان کو خود یہ موقع ملا کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے ٹیبل پہ بات کریں، 3.5 4 گھنٹے آپ کی بات سنیں، اور اس کے بعد ان کو حل کرنے کے لیے جو خود سے ہو سکتا ہے وہ بھی کریں اور جو وفاقی حکومت سے ہو سکتا ہے وہ بھی کروائیں۔ اگر یہ مثبت سوچ نہ ہوتی، اگر آپ اپنے راستے سے ہٹ جاتے، اگر آپ ان بلیک میرروں کے ہاتھوں میں آ کے ان کی افراتفری اور عدم استحکام کی سیاست کی نظر ہو جاتے، تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنا بھی نقصان کرتے، حکومت کا نقصان تو کرتے ہی، لیکن شاید ملک کا بھی نقصان ہوتا۔ آج میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں اور میں اس لیے آپ کی اس مثبت سوچ کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں کہ جو سوچ آپ نے اپنائی ہے، آج اس سوچ کو اپنانے کی پوری قوم کو ضرورت ہے۔ جس طرح سے خیر کے ساتھ شر اور نیکی کے ساتھ بدی جڑی ہوتی ہے، اسی طرح سے ایک طرف میاں نواز شریف کی قیادت میں اس ملک سے دہشت گردی کو ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اس ملک سے اندھیروں کو، لوڈ شیڈنگ کے اندھیروں کو ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اس ملک میں چائنا کی مدد سے اقتصادی راہداری سی پیک کے ذریعے سے پاکستان کو ایک ایسا ملک بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جہاں پہ بے روزگاری نہ ہو، جہاں پہ جو ہے وہ کساد بازاری نہ ہو، جو ملک جو ہے وہ ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں شامل ہو، یہاں سے لوگ باہر جا کے دھکے نہ کھائیں کام کے لیے، جاب کے لیے، بلکہ دنیا سے یہاں پہ جو ہے وہ لوگ آئیں۔ جہاں پہ یہ کوششیں ہو رہی ہیں، وہاں پہ ساتھ ساتھ شر اور بدی کی قوتیں جو ہیں وہ بھی اپنے ایجنڈے کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہی ہیں۔ وہ بھی اس بات کی کوشش کر رہی ہیں کہ کس طرح سے اس ملک میں افراتفری پیدا کی جائے، کس طرح سے اس ملک کو عدم استحکام کا شکار کیا جائے، کس طرح سے احتجاج کی ایسی صورت اختیار کی جائے کہ جس سے جو ہے وہ ملک آگے نہ بڑھ سکے، ترقی کا پہیہ آگے نہ چل سکے، لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے دور نہ ہو سکیں، 46 ارب ڈالر جو کہ 5000 ارب روپیہ بنتا ہے، وہ اس ملک میں انویسٹ نہ ہو، اس ملک میں کاروبار نہ چلیں، اس ملک میں موٹر ویز نہ بنے، اس ملک میں بجلی کے پروجیکٹس نہ بنے، اور یہ ملک جو ہے یہ ترقی یافتہ ملک نہ بنے۔ وہ لوگ بھی اپنی کوششوں میں اپنے ایجنڈے پہ عمل پیرا ہونے کی جو ہے وہ پوری طرح سے کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی یہ ترقی کا عمل اگر اپریل مئی 2014 میں تکمیل پا چکا ہوتا تو شاید آج ہم اس میں کوئی 20-30% جو ہے وہ آگے بڑھ چکے ہوتے، ابھی اوائل سٹیجز پہ نہ ہوتے، لیکن اس وقت بھی اس ملک کا، اس قوم کا ایک پورا سال ضائع کیا گیا، اور اب بھی جو ہے وہ اسی طرح کے منصوبے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس سوچ کو آپ نے اپنایا اپنے مطالبات کے لیے، اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے، اور آپ کے حالات بہتر ہوں تو پورے ملک کے حالات بہتر ہوتے ہیں، اور آپ نے آج دیکھا کہ آپ نے جس قدر آپ کے مطالبات تھے ان سے بڑھ کے جو ہے وہ شہباز شریف حکومت نے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں،
اور جو گفتگو آج آپ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اس میں بھی آپ ایسے ہی دیکھیں گے. آپ کا یہ مطالبہ ہوتا تھا ہر محفل میں کہ جی دیکھیں جو انڈسٹری ہے اس کو 10-11% 12% پہ جو ہے وہ سود پہ ملتا ہے, انٹرسٹ پہ ملتا ہے پیسہ. ایگریکلچر کو جناب 17% ہے, 18% ہے. میاں شہباز شریف نے اس 17-18% کو آپ کے مطالبے پہ 10-11% نہیں کیا, اس کو 0% کر دیا. تو میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جس مثبت سوچ سے, جس کمٹمنٹ سے کام لیا, آپ اس سوچ کو آگے بڑھائیں اور ایسی شر اور بدی کی قوتوں کا راستہ روکیں جس طرح سے آپ نے پہلے روکا ہے. آپ کے پاس 2 لوگ آئے تھے, ایک کا تعلق تو آپ کے قریبی علاقے ملتان سے ہے اور ایک کا تعلق جو ہے وہ راول پنڈی سے ہے. راول پنڈی میرا بڑا خوبصورت شہر ہے, بہت اچھا شہر ہے, لیکن ایک ایسا گندا انسان وہاں پہ پیدا ہوا ہے جس جتنا بے حیا اور بے شرم آدمی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. وہ لوگ آئے تھے آپ کے پاس, لیکن آپ نے ان کی باتوں میں آنے کی بجائے آپ نے ان کے جانے کے فوراً بعد جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ آپ کے نمائندے بیٹھے, آپ نے گفتگو کی اور اس گفتگو کے نتیجے میں آج ہمیں یہ دن نصیب ہوا ہے کہ آج آپ بھی سرخ روح ہیں اور شہباز شریف حکومت بھی سرخ روح ہے. اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں یہ ہمت اور طاقت دے گا کہ میاں نواز شریف بھی سرخ روح ہوگا اور پاکستان بھی سرخ روح ہوگا. میں میاں صاحب کو ایک دیہاتی خاتون کی بات سنانا چاہتا ہوں کہ ایک دیہاتی خاتون DCO صاحب کے پاس گئی تو اس نے کہا کہ پتر تو اللہ تینوں پٹواری لاوے. انہیں کہا اماں میں اس ضلع کا سب تو بڑا افسر ہے. اس مائی نے کہا تو کہدا افسر ہے, تیرے بوئے تے نہ کوئی ککڑ آئی ہے نہ کوئی گھیو دا ٹین آیا ہے, تیرے تو چنگا پٹواری جن دے بوئے تے ککڑ تے گھیو دا ٹین تے ہوندا ہے. تو ہم میاں صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے لینڈ ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ کروایا اور اس میں مزید اصلاحات کی بھی گزارش کرتے ہیں. دوسرا کولڈ سٹوریج کا ایک ایشو رہ گیا تھا, جو کولڈ سٹوریج پہ ٹیکس لگا ہے اس پہ کوئی خصوصی مہربانی کی جائے کہ اس ٹیکس کو ختم کیا جائے. اب میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں جناب میاں شہباز شریف صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور آپ سے خطاب کریں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب خالد کھوکھر صاحب, صدر کسان اتحاد, قابل احترام وزراء کرام, ممبران قومی و صوبائی اسمبلی, چیف سیکرٹری پنجاب, قابل احترام کسان بھائیوں اور کسان تنظیم کے عہدیداران, بزرگوں, نوجوانوں, ساتھیوں, السلام علیکم. آج میں آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مال روڈ کے احتجاج کے بجائے اس پرسکون ہال میں ہم ملاقات کر رہے ہیں اور ایک بہت اچھے ماحول میں آپ سے گفتگو ہو رہی ہے. اس سے پہلے رانا صاحب نے بہت شاندار تقریر میں ساری باتیں کی ہیں. میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ احتجاج نہ کرتے تو شاید کسان پیکج اس سے زیادہ بہتر ہوتا. آپ نے احتجاج کر کے اس میں تھوڑی سی کمی کروائی ہے, لیکن
وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ نے صحت عطا کی ہے آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں. اس حوالے سے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جس دن ان کا آپریشن تھا اس سے ایک دن پہلے پاکستان ہائی کمیشن سے انہوں نے بجٹ کی میٹنگ لی اور نیشنل اکنامک کاؤنسل کی میٹنگ لی. انہوں نے بجٹ کی میٹنگ جب وہ چیئر کر رہے تھے تو میں وہیں تھا. تو بجٹ کی میٹنگ ختم ہونے سے پہلے اس سے پہلے نیشنل اکنامک کاؤنسل کی میٹنگ تھی. تو وزیر اعظم نے میری موجودگی میں اور پاکستان کی جو ہائی کمشنر ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے اور بھی لوگ تھے. انہوں نے کابینہ کو کہا کہ کسان بہت مشکلات کا سامنا کر رہا ہے پاکستان کا اور بڑی سخت ان کو مشکلات ہیں, بہت نقصان اٹھایا انہوں نے. تو اس بجٹ میں کسان کو آسودہ کرنے کے لیے وزیر خزانہ صاحب اور پوری کابینہ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کسان کا خاص خیال رکھنا ہے اور یوریا اور بجلی میں جس قدر بھی ہم کمی لا سکتے ہیں وہ لے کے آئیں. یہ میرے سامنے وزیر اعظم صاحب نے کہا. اور شاید جہاں پر کروڑوں لوگوں نے ان کی صحت یابی کے لیے دعا کی, مجھے یقین ہے کہ کروڑوں کسانوں نے وزیر اعظم صاحب کی صحت کے لیے دعا کی, آپ نے دعا کی اور میں اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں. اور یقین کریں کہ یہ 100 ارب روپیہ پنجاب میں جو ہم نے رکھا, اس میں جو یوریا اور فاسفیٹ میں جو کمی کا اعلان کیا گیا وفاقی بجٹ میں, اس میں پنجاب یقیناً 50% اس میں حصہ ڈال رہا ہے بڑی خوشی کے ساتھ. اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں, یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو چند ماہ پہلے چاول بھٹی 12.5 ایکڑ کے مالک کو جو 5,000 روپیہ فی ایکڑ مہیا کیا گیا, یہ کمپنسیشن امداد دی گئی, اور جو کھاد میں کمی کی گئی اس میں پنجاب نے 50% حصہ ڈالا ہے, مگر کسی اور نے اس میں حصہ نہیں ڈالا, صرف وفاق نے اور پنجاب نے. یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. بالکل خدا کرے اور میری دعا ہے کہ اس مرتبہ باقی صوبے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے. لیکن جو اس وقت صورتحال ہے کہ اس عظیم پیکج میں جو وزیر اعظم نے دیا ہے اس میں پنجاب الحمدللہ 50% اپنا حصہ ڈال رہا ہے. جو قرضے دیے جا رہے ہیں کسانوں کو, اور میں یہاں پر ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں, بالکل اخلاص کے ساتھ مجھے جواب دیجیے گا. وہ ہم نے بلا سود, کوئی سود نہیں لیا جائے گا, سود کی تمام جو انٹرسٹ کہیں وہ ساری حکومت پنجاب 100% ہم برداشت کریں گے. لیکن ہم نے جو رکھا ہے وہ 12.5 ایکڑ کے مالک تک اس کی یعنی سیلنگ ہے. ایک مشورہ آیا تھا کہ میاں صاحب اس کو آپ 25 ایکڑ تک بڑھا دیں. اس بارے میں جو خدا لگتی بات ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی کیا رائے ہے. 12.5 ایکڑ کے جو مالک ہے کسان اس کو اس تک رکھیں یا اس کو 25 ایکڑ تک رکھیں. دیکھیں یہ امداد جو ہے یہ حقدار کو جانی چاہیے. جی ایک سیکنڈ ذرا بھائی جی, جو 12.5 ایکڑ کے حق میں وہ ہاتھ کھڑا کریں. اب 12.5 ایکڑ, اب 25 ایکڑ والے ہاتھ کھڑا کریں. تو 25 والے تھوڑے ہیں, میں معافی چاہتا ہوں, 25 والے تھوڑے ہیں
تو یہ پریا میں فیصلہ ہو گیا، پریا میں، تو پریا کا فیصلہ جو ہے آپ سب کو ماننا چاہیے. تو اس کے لیے سارا انتظام کر دیا گیا ہے. اسی طریقے سے 5 ارب روپیہ ہم نے کاٹن کے ریسرچ کے لیے رکھا ہے. اسی طریقے سے اور اب جو آلہ جات ہیں اس کے لیے رقوم رکھی گئی ہیں. تو 50 ارب روپیہ اس سال ہم نے خرچنا ہے کسان بھائیوں کے لیے، اور 50 ارب روپیہ انشاءاللہ اگلے بجٹ میں ہم نے رکھا ہے. 100 ارب روپیہ یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی پنجاب میں کیا کبھی کہیں نہیں ہوا. تو یہ وزیر اعظم پاکستان کی سوچ ہے جس کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں. مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو ہماری زرعی جو معیشت جو ہے وہ انشاءاللہ اس کے دن بدل جائیں گے، اور آپ اتنا غلہ پیدا کریں گے کہ پاکستان آئندہ سالوں میں خوشحال ہوگا اور ترقی کے راستے پر وہ گامزن ہوگا. مگر مجھے آپ سے اب ایک درخواست کرنی ہے. کسان کیا نام اس کا کاؤنسل جو میں نے ایگریکلچر کمیشن وہ ہم بنا رہے ہیں، اور اس کا انشاءاللہ میں چیئرمین ہوں گا، اور اس میں آپ میں سے جو صحیح جو کسانوں کے نمائندے ہیں ان کو ہم لیں گے تاکہ مشاورت ہو اور کس طریقے سے ہم پیداوار میں بہتری لا سکتے ہیں. دیکھیے یہ ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے. میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سمجھتا ہوں کہ اس 2 سالوں میں کسان پٹ گیا ہے، اس کو مار پڑی ہے، کاٹن میں مار پڑی ہے، اس کو کپاس میں مار پڑی ہے، اپنا چاول میں مار پڑی ہے. گنے میں تو آپ کو قیمت میں نے دلوا دی. سندھ میں تو انہوں نے جناب 150 روپے لے آئے تھے، میں نے پنجاب میں اس کو 180 روپے سے کم نہیں ہونے دیا. میں نے یہاں بتایا اور بڑا دباؤ تھا وہاں پر. ملوں نے سندھ میں اپنا کام دکھایا، اور وہاں پر جو ایک صاحب ہے جو سابق صدر ہے انہوں نے جناب مل کر کسان کو وہاں پر اس کا اپنا قتل کیا، انصاف کا قتل کیا. یہاں پر بھی وہ پریشر تھا. میں نے کہا کہ ایک نہیں 100 ملیں بھی ہوں تو میں نہیں مانوں گا، میں کسان کا جو حق ہے میں اس کو دلواؤں گا. اب آپ کا فرض ہے، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اب آپ نے بات کو بنانا ہے، محنت کر کے اب پیداوار کو آپ نے بڑھانا ہے. یہ جو ان پٹس کے حوالے سے جو آپ کو الحمدللہ جو وزیر اعظم پاکستان اپنا وفاقی پیکج کے حوالے سے پنجاب حکومت جو ہم آپ کو یہ جو خدمت کر رہے ہیں، صحیح معنوں میں خدمت ہے، کوئی آپ کے اوپر احسان نہیں. اب اس کے اوپر آپ نے دل جوئی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ آپ نے دن رات محنت کرنی ہے. یہ امداد حقداروں کو پہنچانی ہے، اور پیداوار میں آپ نے اضافہ کرنا ہے. ریسرچ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو محکمہ زراعت کی جو ذمہ داری ہے، جو زرعی یونیورسٹیوں کی اور ریسرچ کی جو ذمہ داری ہے وہ بدقسمتی سے نہیں نبھائی گئی. لیکن اب آج بھی میں نے میٹنگ کی ہے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر دن رات کام ہوگا، اور آپ کی پوری مشاورت کے ساتھ. بس میری اب آپ سے صرف یہ درخواست ہے کہ آپ نے لنگوٹا کسنا ہے اور دن رات محنت کرنی ہے اور غلہ پیدا کرنا ہے تاکہ پاکستان نہ صرف خوشحال ہو، ہم ایکسپورٹس کریں. دیکھیں آج ہی میں نے دیکھا کہ چونکہ کاٹن کی فصل تباہ ہو گئی، ہمیں $450 ملین کی کاٹن جو ہے وہ ہمیں امپورٹ کرنی پڑی، اور اس کے ساتھ باقی لوازمات. اگر کاٹن ہماری ہوتی، اس میں روزگار آگے بڑھتا، اس میں پروڈکشن ہوتی، وہ جناب سوت وہ بنتا، اپنا سوتر بنتا، پھر کپڑا بنتا، پھر گارمنٹس بنتے، ایکسپورٹس ہوتی، پاکستان کا زر مبادلہ اس میں بے پناہ اضافہ ہوتا. بدقسمتی سے صرف کاٹن کی فصل تباہ ہونے سے ہماری جو GDP ہے یعنی قومی ترقی وہ 1% وہ کم ہو گئی. بہت بڑا نقصان ہوا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیکج وزیر اعظم پاکستان نے دیا ہے بڑی خوشی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ پنجاب حکومت پورا تعاون کر رہی ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ اب آپ اس میں آگے بڑھیں گے اور اس میں
پورا ہاتھ بٹائیں گے اور شفافیت کے ساتھ یہ امداد، چاہے وہ انٹرسٹ فری لون ہے، چاہے وہ کھاد ہے، چاہے وہ مشینری ہے، چاہے وہ دوسرے جو لوازمات ہیں، اس میں انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ چلیں گے۔ 2-3 جو باتیں کی ہیں جناب کھوکھر صاحب نے، اس کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ روزے کا بھی ٹائم، افطار کا ٹائم ہوا چاہتا ہے۔ ایک بات کی ہے بقایا جات، جو آپ کے بجلی کے بلز ہیں، یہ ذرا غور سے سن لیں۔ دیکھیں، جب میں اسلام آباد ابھی بجٹ سے پہلے میں گیا تھا، جہاں پر یہ سارے مطالبات لے کے، اور وہاں پر میں بہت شکر گزار ہوں، وزیر اعظم صاحب نے اپنی ٹیم کو حکم دیا ہوا تھا، خود وہ وزیر اعظم صاحب لندن میں تھے، تو اسحاق ڈار صاحب، اپنا خواجہ آصف صاحب اور شاہد اقبال عباسی اور سارے دوسرے تمام سیکرٹریز وہاں پر موجود تھے۔ تو ہماری بھی ٹیم تھی، رانا صاحب تھے، میں تھے، منسٹر ایگریکلچر تھے، چیئرمین PND، چیف سیکرٹری سب موجود تھے، وزیر خزانہ، سیکرٹری خزانہ۔ تو ان سے میں نے بقایا جات کی بات کی۔ میں نے کہا میں بقایا جات رائٹ آف کرانے نہیں آیا، صرف وقت مانگتا ہوں۔ تو انہوں نے ایک بات کی، اور یہ آپ سن لیں۔ انہوں نے کہا چیف منسٹر صاحب، آپ پہلے بھی ہم نے کیا آپ کی سفارش پہ، اب بھی ہم تیار ہیں، مگر پورے پنجاب میں، دیکھیں یہ بات سن لیں ذرا، پورے پنجاب میں ٹیوب ویلوں کے بل باقاعدگی سے مل رہے ہیں، ماں سوائے اکاڑا اور ایک اور انہوں نے بات کہا جی، ملتان، میپکو، جو ملتان کا جو ایریا جو آتا ہے میپکو کا اور لیسکو کا، جس میں صرف انہوں نے اکاڑا کی بات کی۔ باقی تو انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب یہاں سے پیمنٹس آ رہی ہیں اور وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم تو پیمنٹ پوری دے رہے ہیں، اور یہ آپ 2 ایریاز کو آپ کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ تو میری آپ سے گزارش جو ہے، یہ بات سنیں جی پلیز، میری گزارش آپ سے ہے، میں تیار ہوں، آپ کو ٹائم لینے کے میں بالکل تیار ہوں، لیکن خدا را اس مرتبہ جو بھی فیصلہ ہوگا اس فیصلے کو پر آپ پوری طرح آنر کریں گے، یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ اس میں پھر دوبارہ کوئی تاخیری حربے جو ہے وہ پھر نہ آپ کریں گے، نہ میں اس کو سپورٹ کروں گا۔ یہ وعدہ ہے آپ کا؟ بالکل نہیں، زور سے بولے نا، وعدہ ہے آپ کا؟ پہلے میں سمجھا کہ روزے کی وجہ سے آپ ذرا آہستہ بول رہے ہیں۔ نہیں ذرا بات سنیں نا پلیز، آپ کو بات کریں گے تو میں آپ کا ایک نمائندہ وقت ہوگا، میں کھوکھر صاحب کو ساتھ دوں گا، نمائندہ آپ جن کو وہ چاہیں گے ساتھ ہوں گے، تو میں میٹنگ جلدی طے کراتا ہوں، اور اس میں مجھے امید ہے کہ میں یہ بھی وزیر اعظم صاحب سے مجھے کہلوانا پڑے گا انشاءاللہ، تو کوئی سیٹلمنٹ نکال لیں گے، مگر جو بھی سیٹلمنٹ آپ کی رضامندی سے اور وفاقی حکومت کی رضامندی سے ہوگا، پھر اس کو پھر عمل پیرا ہونا، اس کو پھر عمل کرنا پھر آپ کا یہ فرض ہوگا۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات، اور دیکھیے کہ جو آف پیک آورز میں بجلی کا بل، آپ دیکھیں کتنی بڑی رعایت آپ کو وزیر اعظم نے دی ہے، وہ 8 روپے کچھ تھا اور 5 روپے 33 پیسے، یعنی 3 روپے فی یونٹ آپ کو وہاں پر آپ کو بہت بڑی آپ کو وہاں پر ملی ہے، یہ بہت بڑی رعایت دی انہوں نے آپ کو۔ مہربانی، بس شکریہ، مہربانی۔ اگلی بات جو میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ جو آپ نے کی تھی کہ ہندوستان کے ساتھ جو ہے امپورٹ، دیکھیے میری یعنی کوئی کسی کا دماغ پڑا کہ وہ ہندوستان سے امپورٹ کرے۔ اگر آپ دیکھیں نا، یہ بات اب سن لیں، آپ اگر اپنا کمال دکھائیں، اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہو، اور محکمہ پوری طرح آپ کی معاونت کرے، جو کہ ماضی میں اس کی شکایات رہی ہیں، اور جو ایکسٹینشن جو ہے وہ دن رات کام کرے، تو پھر آپ اتنی پروڈکشن پیدا کریں کہ ہندوستان سے ہم منگوائیں اور فورن چینج کریں کہ کسی کا دماغ خراب ہے، اور کیوں ہم یہ کام کریں گے؟ اس لیے آپ پیداوار بڑھائیں، اس میں کوئی مشکلات ہیں۔ میں چونکہ کسان، یہ جو ایگریکلچر جو میں نے بنا دی کاؤنسل بنائی ہے، میں انشاءاللہ اس کی ہر مہینے خود میٹنگ کیا کروں گا آپ کے ساتھ، آپ میرے ساتھ بیٹھیں، گر بتائیں، طریقے بتائیں، ہم سے کیا آپ چاہتے ہیں مدد، میں اس کے لیے تیار ہوں گا۔ محکمہ زراعت پوری پنجاب حکومت آپ کے ساتھ ہوگی، پیداوار آپ بڑھائیں، سبزیوں کی، ان تمام پھلوں کی، تو کون ہندوستان سے منگوائے گا؟ اس لیے اس کے لیے فی الفور ہم انشاءاللہ بیٹھیں گے، اور میں یہ وہ کوئی انڈسٹری نہیں ہے زراعت کہ مشینری آنی باہر سے، 2 سال بعد مشینری آئی، 3 سال میں پلانٹ لگا، چوتھے سال پیداوار، یہ تو
चटपट का काम है। आपने खाद डालनी है, आपने बीज डालना है, अच्छा बीज डालना है, मेहनत करनी है, अल्लाह ताला ने फजल करना है, तो 6 महीनों में ये जो ज़रूरी जो इकॉनमी है वो रिकवर कर जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो इसलिए मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि हमें कतन कोई इंटरेस्ट नहीं, और मैं सख्त मुखालिफ हूँ कि हिंदुस्तान से इम्पोर्ट की जाए, लेकिन इसमें पैदावार आप आगे बढ़ाएंगे तो किसी की जरूरत नहीं होगी कि हिंदुस्तान से कोई टमाटर या प्याज या कोई और चीज़ मंगवा सके। मैं आखिर में आपसे जो आखिरी बात करना चाहता हूँ कि अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट, दूसरे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो सब बैठे हुए हैं, कोई वहाँ पर काम नहीं होता। ये प्रोफेसर, ये वाइस चांसलर मेरे लिए इंतहाई लायक एहतराम है, इंतहाई लायक एहतराम है, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। पिछले 10, 15, 20 सालों से ये ख़त्म हो गए। एक ज़माना था कि दुनिया आती थी पाकिस्तान के इन इंस्टीट्यूट की तरफ नज़र होती थी, मिडल ईस्ट की, यूरोप की, फारिस की। आज ये बिल्कुल किसी यानी नगट्टू बन चुके हैं। इनको इंशाअल्लाह हम चलाएंगे, इनको हम रीऑर्गेनाइज करेंगे, और उसके लिए इंशाअल्लाह पूरा प्लान हमने तैयार किया है इसके लिए। मगर आपको इस हवाले से भी नज़र रखनी चाहिए, पूरी तरह अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। देखिए कि अभी मैं आज घंटा मैंने मीटिंग की दोपहर को कि कॉटन की जो फसल है क्यों तबाह हुई इस साल, और वहाँ पर मुझे बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया में कितनी कॉटन हुई इसी अरसे में, हिंदुस्तान में कितनी कॉटन हुई इसी अरसे में, चाइना में कितनी कॉटन हुई इसी अरसे में, और हमारी कॉटन जो है पैदावार कितनी नीचे चली गई। अब बीटी कॉटन है, इस तरह के जो अपना अच्छे जो बीज जहाँ से मिल सकते हैं वो हमें लेने चाहिए थे। बहरहाल जो हुआ सो हुआ। इसके लिए मैं इंशाअल्लाह खुद इसमें हम आगे बढ़ेंगे, और इंशाअल्लाह आप हमारी माफ़रत करें, और इंशाअल्लाह हम दिन रात आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। आखिरी बात मुझे अभी इन्होंने बताई है, ज़रूरी इनकम टैक्स, ये बात हुई थी कि हम ज़रूरी इनकम टैक्स के हवाले से जब हम बजट बना रहे थे तो उसमें ये बात हुई थी। इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब वक्त नहीं है। मैं इंशाअल्लाह बजट के बाद इसके ऊपर बैठूँगा और आपसे बात मैं करूँगा इंशाअल्लाह ताला कि इस बारे में हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ कि जो 2 साल किसान को जो मार पड़ी है और जो उसका नुकसान हुआ है, हमें इस बात को सामने रखकर इस मामले को मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि इसका क्या हल इसका निकल सकता है। आखिरी बात जो इन्होंने अभी मुझे दी है, वो मुझे पता चला है कि मेरे अहकामात के बावजूद भी बाज़ शुगर मिलों ने अभी तक किसान की पेमेंट्स दबाई हुई हैं। मैं आपको यहाँ पर मैं ऐलान कर रहा हूँ कि अगर इन मिलों ने अगले 15 दिनों में आपकी पेमेंट्स न दी तो मैं इनको जेलों में भिजवा दूँगा। मैं जेलों में भिजवा दूँगा, ये मैंने ये कहा हुआ। इसमें कोई लगी लपटी नहीं होगी, कोई कुछ होगा बदमेहरबानी, कोई कुछ होगा, मैं ये बदमेहरबानी। तो ये आप फिक्र न करें, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये आपको पेमेंट्स हर चीज़ मिलेंगी, इनको डंडा पड़ेगा, ये जेलों में जाएंगे, थानों में जाएंगे, तो तब इनको होश आएगा कि किस तरह मुनाफा किसान का पैसा रोककर मुनाफा, इससे बड़ा जुल्म कोई और हो नहीं सकता, खुदा की कसम। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस बारे में कोई आपको ज़रा भी अपना शक नहीं होना चाहिए कि जिस तरह गन्ने की कीमत मैंने 180 रुपये से कम नहीं होने दी, ये पेमेंट देंगे तो ये बाज़ारों में फिर सकेंगे, पेमेंट देंगे तो ये थानों और जेलों में होंगे, ये ईद भी अपनी जेल में गुजारेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।